Eileen. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اكتبوا بني محمد. سب سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جملہ مومنین مومنات جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں انہیں ایک سورہ فاتحہ میں یاد کریں. محمد وآل محمد صلوات. شکریہ امام زمانے کے آواز غلط سوال اللهم صل على محمد وآل ہماری آج کی یہ تیسری مجلس جس کو سرنامہ کلام قرآن مجید کی سورہ شورى کی تیسری آیت کو قرار دیا، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ کار رسالت کے عوض اگر یہ کچھ لینا چاہتے ہیں تو میرے اہل بیت سے مودت کریں. گزشتہ مجلس میں بھی یہی عرض کیا تھا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ان کی امتوں نے ان سے آ کے کہا کہ آپ نے ہم پہ محنت کی، اور ہر نبی نے یہی جواب دیا کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارا اجر صرف اور صرف پروردگار عالم کے لیے. یعنی ہر نبی کی محنت کا نتیجہ جو کچھ بھی ملے گا وہ پروردگار عالم کے لیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی نے اپنے امت سے مانگا نہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی امت نے سوال تو کیا لیکن نبی نے مانگا نہیں. اور جب ہر ایک نے یہی جواب دیا تو یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا تھا کہ جو نبیوں میں سب سے اعلیٰ افضل عرفہ وہ کیسے سوال کر سکتا تھا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، جبکہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ دور جہالت میں آ کر حضور سے کہہ رہے تھے کہ ہم یہ دینے کو تیار ہیں، یہ دینے کو تیار ہیں، یہ دینے کو تیار ہیں. آپ قولوا لا الہ الا اللہ
نہ کہیں، ہے نا؟ تو جب اس کے بعد آئے ہیں اسلام کے بعد، اور اس کے بعد یہ جب سوال کیا کہ ہم واقعی آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، یہ اس سے پہلے کہ کچھ جواب دیتے کہ پروردگار عالم نے جبرائیل امین کے ذریعے یہی کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب کل بھی میں نے یہی کہا تھا کہ لفظ کل بتا رہا ہے کہ پروردگار عالم کہلا رہا ہے نا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کہا تھا نا، مثال دیا تھا، یعنی پتا چلا کہ رسول نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے اقربا، میرے قریب یہ ہے۔ پتا چلا رسول کے قریب تو ہے، پروردگار عالم کے بھی قریب یہ اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد اور جب ہم دیکھتے ہیں تو کیوں نہ کہیں، میں اس منبر پہ کہتا ہوں کہ پروردگار عالم کے قریب اگر کوئی ہے تو یہ اقربا ہے۔ ان کی مودت رسول نے مانگی یا نہیں مانگی؟ اللہ نے سوال کیا ہے کہ ان سے مودت کرو، اس لیے کہ جب معراج پہ رسول کو بلایا تو کتنا قریب کیا، ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا، تو پتا چلا رسول اللہ کے قریب۔ اور اس کے بعد اس حجاب سے جو ہاتھ برآمد ہوئے وہ علی مرتضیٰ کے ہاتھ۔ صلوات پڑھ دیئے نا محمد، تو پتا چلا دوسری ذات علی کی۔ اب تیسرا مرحلہ میں بتا دوں، اقربا کہہ رہا ہوں نا، اللہ نے خود کہا کہ میں جس حجاب کے پیچھے رہتا ہوں اس حجاب کا نام فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھ دیئے نا محمد۔ یعنی پتا چلا یہ تین ہستیاں بتا دیا نا کہ تین ہستیاں قریب۔ اب اس کے بعد جب عید آئی تو لباس گھر والے ہی دیتے ہیں، گھر سے ہی آتا ہے۔ حسنین نے جب لباس کا تقاضا کیا تو جنت سے آیا۔ پتا چلا کہ یہ اہل بیت اللہ کے قریب ہے۔ اسی کا تو سوال ہوا نا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے حبیب، یہ تجھ سے کہہ رہے ہیں، بارہا کی کہہ رہے ہیں، تو ان سے سوال نہیں کرے گا، میں کہہ رہا ہوں ان سے مانگ۔ اب یہ قربہ کی مودت اتنی اہمیت ہے، اب سوچئے تمام عبادتیں سمٹ کر اس میں آ گئی۔ اگر آپ نے درود پڑھ دیے محمد اگر آپ تمام عبادتیں سمٹ کر آ جاتی ہیں اس مودت قربہ میں، اس کی مثال محرم سے پہلے ہم نے غدیر میں بھی دیکھی کہ رسالت ماں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے، اب کس کو بلند کیا؟ علی ابن ابی طالب، کہ ان کی ولایت اگر تمام کائنات، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، دیکھیے مودت کی ولایت کی اہمیت آپ کو بتا رہا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کائنات ولائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ یکجا ہو جاتی، جمع ہو جاتی، تو پروردگار عالم جہنم کو خلق نہ کرتا۔ پتا چلا کہ جہنم ان کے لیے ہے جو ان سے جدا ہو گیا، جو ان سے ہٹ گیا۔ یہ محرم کا مہینہ میں نے بارہا کہا نا، یہ فرش ازا ہم اس کے محتاج ہیں، یہ فرش ازا کے ہم محتاج ہیں، یہ ہماری محتاج نہیں ہے۔ ہماری جو نام ہے، ہماری شہرت ہے، جو ہماری پہچان ہے، اس فرش ازا کی وجہ سے ہے۔ ہم اس فرش ازا کے محتاج ہیں، اور ہماری زندگی، ہماری بقا اس فرش ازا کی ہے۔ فرش ازا ہماری زندگی، یقین مانیے۔ موت کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ موت کسے کہتے ہیں؟ اہل بیت سے ہٹ گئے، یہ مر گئے۔ اہل بیت سے ہٹ گئے، مر گئے۔ یہ کیا مر گئے؟ وہ کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ان سے جدا ہو جائے، اے میرے حبیب یہ چل پھر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ مردہ ہے۔ بعض مقامات پہ کیا کہا؟ یہ اس سے نہیں لگتا ہے۔ لیکن جب اہل بیت سے مودت اور ولایت لے کے مر گیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ خبردار انہیں مردہ تصور میں نہ کرنا۔
البتہ یہ ہمارے یہاں سے رشت پا رہے ہیں. یعنی زندگی اور موت یہی بتا دی. یہ ہے اہل بیت کی. اب مودت ہے نا. ہمیں کل بھی یہی کہا تھا کہ فرش ازاں بچھانے کے بعد لوگوں کو بلایا نہ جائے. ایسی مودت ہو جائے, ایسی محبت ہو جائے, ایسی محبت اپنے دل میں رکھ لو کہ جہاں فرش ازاں بچھ جائے بغیر بلائے اس میں سمٹ آئے. میں نے کہا تھا نا کہ جب ہم روشنی چالو کرتے ہیں لائٹ تو پتنگیں خود آتی ہیں. کیوں؟ ان کو ان سے محبت ہے نا. مچھلی کی مثال دیا تھا نا, جب فرش ازاں بچ جائے تو بلانے کی ضرورت نہ پڑے. جب پھر بلائے آ جائے تو سمجھ لیجیے کہ ایک محبت میں اضافہ ہو رہا ہے. اہل بیت کی قربت ہو رہی ہے, اللہ کے قریب ہو رہے ہیں. لیکن جب بلانے کے باوجود بھی تاخیر ہو تو سمجھ لینا. اور یہ یاد رکھنا کہ ہو سکتا ہے کہ رسول کہتے تو آپ نہ آتے, لیکن یہ رسول کے ذہن سے نکلا, اللہ کہنا ہے. یقین مانیے جو کتاب میں لکھا تو شیعہ لفظ جس کے لیے آیا ہے کسی نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, مولا میں آپ کا شیعہ ہوں, مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں. امام نے کہا اپنے آپ کو یہ نہ کہو. امام نے کہا یہ اپنے آپ کو نہ کہو. تو مولا میں آپ کو اپنے آپ کو شیعہ نہ کہوں تو آپ کے شیعہ ہیں کون؟ امام نے کہا سلمان, ابو ذر ہے, قمبر ہے, مقداد ہے, حسن اور حسین ہے, یعنی یہ شیعہ ہے. لہذا اپنے دل میں ہم محتاج ہیں اس فرش ازاں. ہم اس چیز کا اعلان کرتے ہیں یہ قوم, یہ امت, یہ دنیا چل رہی تھی ایک دھارے پہ چل رہی تھی. لیکن جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو پتہ چلا یہ اور ہے, وہ اور ہے, یہ اور ہے, وہ اور ہے. مودت قربہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ادا کرنا, ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ایسا ایمان ہونا چاہیے جیسا سلمان و ابو ذر میں تھا. عزیزان گرامی, جناب ابو ذر غفاری کا نام آ گیا تو رسالت مآب جب تبوک کی طرف شمال کی جانب 100 فرسخ جا رہے تھے تو دیکھیے میں بتا رہا ہوں, مودت کے تقاضے بتا رہے ہیں. جب جا رہے تھے تو 100 فرسخ کا فاصلہ تھا. اپنے صحابیوں سے کہا چلنا ہے تمہیں, اور اس میں جناب ابو ذر غفاری بھی تھے. اور اس کے بعد آپ تو جانتے ہیں کہ کیسے کیسے صحابی تھے. صحابیوں کا اگر میں کہوں تو یہ تو سب یکجا ہونے کی بات ہو رہی ہے, امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی بات ہو رہی ہے. ورنہ صحابہ کا تذکرہ کروں گا تو آپ دانتوں تلے انگلی دبا دیں گے. اب لہٰذا یہ جب قافلہ چلا ہے, یہ سفر چلا صحابہ کا, تو پیچھے پے در پے کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے لے کے منافقین پیچھے سے غائب ہو رہے ہیں, پیچھے سے غائب ہو رہے ہیں. اب جب کوئی چلا جاتا تھا تو کوئی نہ کوئی آ کے کہتا تھا یا رسول اللہ یہ قافلے کے پیچھے پیچھے وہ فلاں شخص چلا گیا, وہ فلاں شخص چلا گیا, وہ فلاں شخص چلا گیا. یہ عجیب و غریب ٹیم کی گنتی ہے, یہ عجیب و غریب ٹیم کی گنتی ہے کہ تینوں فرار ہو گئے. جب فرار ہو گئے تو کیا کہا آپ نے کہ اگر آپ نے جواب دیا کہ اگر پروردگار عالم نے ان کی کوئی ایک نیکی بھی رکھی ہوگی, ان میں نیکی یعنی ان کی فطرت میں کوئی بھی نیکی ہوگی تو پروردگار عالم انہیں جانے کے بعد واپس پلٹا دے گا, انہیں واپس پلٹا دے گا. لہذا رسول اللہ چلنے لگے, حضور چلنے لگے. کچھ وقفے کے بعد لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ جس پہ فخر کرتے تھے جناب ابو ذر پہ, وہ بھی جناب ابو ذر بھی دکھائی نہیں دے رہے, لگتا ہے وہ بھی پیچھے سے. یہ حقیقت ہے, خدا کی قسم ڈر لگتا ہے صحابی کی باتیں کرتے ہوئے. کہا لگتا ہے وہ بھی. تو پھر وہی جملہ کہا کہ اگر ان میں کوئی خوبی ہوگی
اور ان میں کوئی نیکی ہوگی تو یقیناً پروردگار عالم ان سے ہم کو ملا دے گا، ان سے ہم کو ملا دے گا، ورنہ اچھا ہوا ایسے دور ہی رہیں۔ جو جملہ پہلے کہا تھا وہی جملہ یہ بھی کہا۔ اب سنیے جناب ابو ذر غفاری کی جو سواری تھی اتنی تھک چکی تھی کہ قافلے کے پیچھے رہ گئے، قافلے کے پیچھے رہ گئے۔ لوگوں نے یہ سوچ لیا، یہ اعتماد کر لیا کہ شاید جناب ابو ذر بھی۔ اب جناب ابو ذر غفاری نے دیکھا کہ قافلہ تو آگے چلا گیا، اب تھکاوٹ، عرب کی گرمی۔ اب اس کے بعد جب یہ خستہ حالت دیکھا انہوں نے سواری کو وہیں چھوڑا اور اس کے بعد پہاڑ کے ایک دانے پہ گئے ہیں، وہاں پہ دیکھا کہ پانی جمع ہے، پانی۔ اب جلد سے جلد، قافلہ تو چھوٹ چکا ہے، جلد سے جلد آپ نے مشک بھرنا شروع کی، پانی کو چکھا، پانی میٹھا تھا۔ اب یہ دیکھیے مودت اور محبت بتا رہا ہوں، پانی اتنا میٹھا تھا، چکھا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رسول سے مودت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اس میٹھے پانی سے میں شیراب ہو جاؤں؟ میرا نبی اللہ جانے پیاسا ہو، لہٰذا مشک کو بھر لی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد مشک کو بھر لی، اپنے سامان کو اپنے لادے ہوئے چل رہے اس تیزی سے کہ کسی طرح سے میں حضور کو پانی دے دوں۔ لوگوں نے دیکھا یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے محبت وہاں تھی کہ پانی نہیں پیا، پیاسے ہیں، خستہ حالت میں ہے، لیکن محبت جس سے ہے، مودت جس سے ہے، جب تک وہ نہ پانی پی لے میں نہیں پی سکتا۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے محبت دونوں طرف ہوتی ہے۔ حضور نے بغیر دیکھے کہا وہ میرا ابو ذر آ رہا ہے، وہ ابو ذر آ رہا ہے۔ اب آنے کے بعد ابو ذر کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ خستہ حالت میں ڈھال ہو گئے، یعنی غشی کی تعریف ہو گیا۔ لوگوں سے کہا جلدی سے ان کے منہ میں پانی ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو۔ اب دیکھا تو ان کے پاس خود پانی موجود، تو کہا ابو ذر یہ تم نے پانی ہوتے ہوئے بھی پانی نہ پیا؟ کہا یا رسول اللہ میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی، میری غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میں پانی پی لوں اور آپ کو اس طرح۔ اسے کہتے ہیں مودت، اسے کہتے ہیں محبت۔ اب یہ بتا دوں کہ ہمیں تاریخ جو بیان ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے بیان کہ جو تاریخ میں غلطیاں ہوئی ہیں وہ ہم نہ کریں، جو اچھائیاں ہوئی ہیں، جو چیزیں ہوئی ہیں جن کی تعریف کی گئی ہے، جنہیں سراہا گیا ہے، وہ چیز انجام ہم بھی دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیے محمد رسول اللہ۔ گرامی پانی کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہی حال دیکھیے محبت کہ جنگ صفین کا واقعہ کل بتایا نا کہ جنگ صفین سے پہلے جو خط آیا، اب جنگ صفین شروع ہونے والی تھی۔ معاویہ نے پانی پہ قبضہ کر لیا، معاویہ نے پانی پہ قبضہ کر لیا، فرات پہ قبضہ کر لیا۔ اب یہ دیکھیے یزید کی کوئی پرانی عادت تھی جو باپ سے ملی تھی، اس لیے تو کربلا میں فرات پہ قبضہ جمائے، یہ باپ سے سیکھا تھا۔ لہٰذا معاویہ جب آیا ہے جنگ صفین میں تو سب سے پہلے اس نے قبضہ کر لیا اور اس کے بعد قبضہ کرنے کے بعد علی کی فوج پر پانی بند کر دیا، علی کی فوج پہ پانی بند کر دیا اور کہا کہ خبردار علی کے ایک سپاہی کو بھی پانی نہ ملنے پائے، علی کے سپاہی کو پانی نہ ملنے پائے۔ صحابہ نے آگے کہا یا علی ایسی ایسی بات ہے، پانی تو ہمیں مل نہیں رہا ہے۔ مولا نے کہا ٹھہرو، مولا نے کہا ٹھہرو، علم کا مالک، صبر کا مالک، کہا ٹھہرو، خالی یہی نہیں ہونا چاہیے کہ پانی کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جب فرات پہ قبضہ ہو گیا اس کا، قبضہ کرنے کے بعد پانی کے لیے یہ حالت ہو گئی تھی کہ جب خیمے لگ گئے، تو علی نے خیمے کا طلایہ کیا، دیکھتے ہیں صحابہ کیسے ہے، کیا ہے ہماری، تو دیکھا کہ ان کا علی کا ایک سپاہی
سیل کر رہا ہے، دھار لگا رہا ہے تلوار پہ، اور اس زبان سے ہے نا ہم لوگ چینی گوئیاں کرتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری یہ حالت ہے، پیاس سے نڈھال ہے، افسوس یہ ہے کہ ہم ساقی کوثر کے ساتھ رہ رہے ہیں اور لگتا ہے اس دنیا سے پیاسے جائیں گے۔ ہم علی کے ساتھ ہیں، ساقی کوثر کے ساتھ ہے، لیکن ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، زبان اور پیاس کی شدت یہ ہو گئی، لگتا ہے ہم اس پیاسے ہی اس دنیا سے جائیں گے۔ یہ فکرہ میرے مولا نے سن لیا، بلایا بیٹے کو، کہا میرے لال حسین آؤ، قریب آؤ، کہا جاؤ دیکھو بہت ہو گیا، فرات پہ قبضہ جو ہے اسے ہٹاؤ، کیونکہ ہمارے ساتھی اب امام حسین علیہ السلام آئے، چند صحابہ کے ساتھ فرات پہ گئے، اور اس کے بعد جب گئے ہیں چند لمحے کے بعد تو میرے مولا نے مالک اشتر کو بلایا، مالک اشتر میرا بیٹا گیا ہے، باپ کی محبت ہوتی ہے نا، میرا بیٹا گیا ہے، دشمن اس طرح کا ہے، ایک کام کرو جاؤ کہیں میرے بیٹے کو کہیں زخم نہ آ جائے۔ مالک اشتر کہتے ہیں کہ جب میں گیا چند لمحے کا فاصلہ تھا مالک اشتر کے جانے میں اور میرے امام حسین علیہ السلام کے جانے میں، جا کے دیکھا تو میرے مولا نے فرات پہ قبضہ اپنا جما، اور اس کے بعد دیکھا ہے کہ حسین ابن علی ان پیاسے سپاہیوں کو پانی پلا رہے ہیں، ان کو وہ جو پیاسے تھے۔ اب امام حسین علیہ السلام کو جب پانی پلاتا ہوا دیکھا نا علی نے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یا علی یہ تو بڑے خوشی کی بات ہے، آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا، فتح ہو گئی۔ اب میرے مولا نے کہا کہ یہی میرا بیٹا جو آج پانی پلا رہا ہے، یہی فرات کے کنارے یا سب اللہ اکبر۔ یہ حسین، یہ مسلمان کہتے ہیں نا کہ کیوں رونا، ابھی تو حسین زندہ ہے، علی گریہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج تیسری محرم ہے نا، اللہ اکبر۔ کل ہی بتائے تھے کہ پے در پے امام نے کربلا کے میدان میں 7 سواری کو تبدیل کیا، لیکن کوئی سواری آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ خیمے نصب ہو گئے، تاریخ کے جملے ہیں، خیمے سے علطش کی شدائیں بلند ہو رہی تھی۔ جانتے ہیں یہ کون لایا؟ چند لمحے پہلے کربلا کی زمین پہ پہنچنے سے پہلے ایک قافلہ تھا جو حسین کے قافلے کے پیچھے تھا۔ صحابہ نے کہا مولا لگتا ہے کوئی نخلستان ہے۔ امام نے کہا اس صحرا میں نخلستان کہاں؟ جب امام نے غور سے دیکھا تو حر کا لشکر تھا، حر کا لشکر تھا، حر کا لشکر آیا ہے تو اس حالت میں تھا کہ جا بلب، ہوٹ سوکھے ہوئے، اگر تھوڑی دیر پانی اور نہ ملے تو اس دنیا سے آئے ساتھی کوثر کا لال مشک کو کھولتا ہے اور عباس و اکبر سے کہتا ہے تمام سپاہیوں کو پانی پلا۔ ایک ظالم کہتا ہے کہ میری یہ حالت تھی کہ مشک کا دہانہ میں منہ پہ لگا نہیں سکتا تھا، یہ پیاس کی شدت اتنی تھی۔ دیکھا کریم ابن کریم خود اپنی جگہ سے اٹھے، مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ آئے عزادارو، اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے کے بعد یہی جب اطمینان ہوا، اب حسین نے کہا حر دیکھو نماز کا وقت آ گیا ہے، تم الگ نماز پڑھو، ہم الگ نماز پڑھاتے۔ حر کہتا ہے مولا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کی قیادت میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہاں عزادارو، نماز جب تمام ہوئی، اب فوج میں طاقت آ چکی تھی نا، پانی سے سیراب تر ہو چکے تھے نا، ساقی کوثر کے لال میں پانی پلا چکا تھا نا۔ اللہ اکبر۔ اب حسین اپنی سواری پہ چند قدم چلنا چاہتے تھے کہ حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، کہا میں آپ کو ایسے نہیں جانے دوں گا، میں آپ ہی کے پیچھے تو آیا تھا، اب لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنا تھا۔ حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے،
تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. حر کہتا ہے میں اس سوال کا جواب آپ کو دیتا لیکن میں کیسے جواب دوں؟ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے, میں کیسے آپ کو جواب دوں؟ اللہ جانے یہی جملہ تھا کہ حر کے دل پہ اللہ جانے کیا اثر ہوا. ہاں عزادارو, یہ حر ہی کا قافلہ تھا جو کربلا میں لے کے آیا. ہاں خیمے نصب ہوئے, خیمے نصب ہوئے. اللہ تعالیٰ کی صدائیں جب بلند ہوئی, حر کے کانوں میں یہ آواز آئی کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں, حسین پیاسے ہیں. ابھی چند دن پہلے یا چند لمحے پہلے تو انہوں نے مجھے پانی پلایا ہے, میری فوج کو پانی پلایا ہے. آج اسی کے بچے اللہ تعالیٰ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. غیرت دار تھا, غیرت جاگی. رات بھر اس کشمکش میں تھا کہ میں کیا کروں. ملک رہ ہے, ایک طرف حسین ابن علی ہے, ایک طرف جہنم دیکھ رہا تھا, ایک طرف جنت دیکھ رہا تھا. رات بھر اس کشمکش میں چلے ٹہل کر رہا ہے کہ کیا کروں, حسین ابن علی کی طرف جاؤں. بیٹا آ کے کہتا ہے بابا کیا عالم دیکھ رہا ہوں. ہر کوئی آ کے پوچھ رہا ہے. حسین کا یہ سپاہی کسی کو جواب نہیں دے رہا ہے, اور کسی کو جواب نہیں دے رہے. لیکن جب صبح کی نماز کا وقت آیا ہے نا, حسین کی اس حر دیکھیے محبت کا تقاضا دیکھیے. اب حر نے جو وضو کے لیے پانی دیا نا تو چند قطرے زمین پہ گرے, چند قطرے زمین پہ گرے. کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی, حر جتنا پانی تیرے ہاتھوں سے گر رہا ہے, اگر یہ پانی اللہ اکبر, یہ پانی خیمے میں چلا جاتا تو میرے بیٹے کے بچے پیاسے نہ رہتے, میرا بیٹا پیاسا نہ رہتا. کبھی دائیں دیکھتا ہے, کبھی بائیں دیکھتا ہے. اللہ جانے کیسی آواز ہے. پھر وضو کرنا چاہتا ہے, پھر پانی گرتا ہے, پھر کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے. حر تیرے پانی جتنے گر رہے, اگر اتنا خیمے میں جاتا تو میرا بچہ پیاسا نہ رہتا. مجھے نہیں معلوم کس طرح سے وضو ہوا. ہائے اب حر چلا ہے کہاں. دیکھا جب چلنے لگا, بیٹا آ کے کہتا ہے بابا کہاں کا ارادہ؟ کہا میں بہشت جا رہا ہوں, میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. کہا بابا اکیلے بہشت, میں بھی ساتھ چلوں گا. اب دو ہو گئے. اب بھائی آیا, کہاں جا کا ارادہ ہے؟ کہا میں جنت جا رہا ہوں, میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. آ کے کہتا ہے کہ میں حسین کی طرف. اب وہ ساتھ میں رہنے والا غلام آ کے کہتا ہے آقا دنیا میں رہے تو ساتھ, جنت جا رہے ہیں تو اکیلے, میں بھی ساتھ چل رہا ہوں. یہ حسین کی کامیابی ہے کہ ادھر سے نکل کے ادھر جا رہا ہے. کوئی بتا نہیں سکتا تاریخ میں کہ حسین کی جانب سے کوئی ادھر آیا ہے. حسین نے موقع بھی دیا, چراغ بھی تو گل کیا تھا نا, لیکن حسین جیت گئے. اب چار چند قدم چلے تھے, یہ 4 آدمی کا قافلہ جب چلا ہے تو حر نے گھوڑے کو روکا. روکنے کے بعد کہا کہ میرے لال, میں نے ان ہاتھوں سے حسین کے لجانے میں بہت شرمندہ ہوں. ایک کام کر, میرے ہاتھوں کو باندھ دے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی مجرم آ رہا ہے. میں حسین کا مجرم ہوں. یہ جو اللہ تعالیٰ کی صدا ہے نا, یہ میری وجہ سے ہے. اب اس کے بعد چند قدم چلنے کے بعد کہتا ہے میں نے ان آنکھوں سے حسین کی طرف دیکھا تھا. ایک کام کر, میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ دے. اب چند قدم چلنا تھا. بتانا کہ اب کیا کیا واقعہ رونما ہو رہا ہے. چند قدم چلنے کے بعد بیٹا کہتا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. حر کہتا ہے کیا ہوا؟ کہا ہمارے استقبال کے لیے عباس آ رہے ہیں. اللہ اکبر. روتے رہو, یہ رونے کا چند قدم کا فاصلہ بھی طے بھی نہ ہوا تھا کہ پھر ایک صدا بلند کی, اللہ اکبر. کہا کیا ہوا میرے لال؟ کہا علی اکبر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. حر بے قرار ہو رہا ہے. اب آخری دفعہ جب حر کے بیٹے نے کہا نا اللہ اکبر, غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا میرے لال؟ کہا خود حسین دبے گا ہماری طرف. آئے حسین خود آ رہے ہماری طرف, زہرا کا لال خود ہماری طرف آ رہا ہے. اب حر سے رہا نہ گیا, خود کو زمین پہ گرا دیا. زمین پہ گرانے کے بعد کہتا ہے مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ مولا کیا میری
خطا معاف ہو سکتی ہے۔ حسین کریم ابن کریم نے گلے لگا کے کہا اور ہم نے بھی تمہیں معاف کیا، ہمارے رب نے بھی معاف کیا، یہی کہا تھا نا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ آج حسین کہہ رہے اور کیا خوب تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا، تم اس دنیا میں بھی ہو رہو آخرت میں بھی ہو رہو، تم کامیاب ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد حر سے رہا نہ گیا، کہا مولا اب حسین نے کہا حر تم ہمارے مہمان ہو، چلو خیمے میں آرام کرو، یہ ہے تمہاری ضیافت نہیں کر سکتا، ضیافت نہیں۔ کہا مولا خیمے کے قریب بھی میں نہیں جا سکتا، اسی لیے کہ بچوں کی صدا لتس کی صدا آ رہی ہے، یہ بچے پیاسے میری طرح، ہائے اللہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اب حسین ابن علی نے کہا اور ابھی آرام کر لو، ابھی آرام کر لو، تم ہمارے مہمان مولا میں نہیں۔ ہاں ایک کام کریے، سب سے پہلے میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیجئے تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے۔ ہاں جوان کا لاشا۔ اب حسین نے حر کے بیٹے کو اجازت دیا، حر کا بیٹا تھا، اللہ اکبر کیا خوب لڑا، لیکن جب رہوار سے وہ گرا ہے نا تو آواز دی حسین کو۔ ضعیف باپ نے جب سنا ہے تو برداشت نہ ہوا، زمین پہ بیٹھ گئے۔ مجھے نہیں معلوم کس طرح سے حر پہنچا ہے اپنے بیٹے کے پاس۔ اب بیٹے کے پاس پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے کہ خود حسین ابن علی اس سے پہلے آ گئے، تو اپنے غم کو بھول گیا۔ مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ حر کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں حر کبھی کہیں ایسا ہوا ہے؟ ضعیف باپ جوان کے لاشے کو اٹھاتا ہے، ابھی کچھ سمے کے بعد جوان کا لاشا مکہ سے خیمے کی طرف لے جانا ہوگا، اکبر کا لاشا اٹھائیں گے، اٹھ نہ سکے گا۔ خیمے کی طرف صدا دے رہا تھا، اے بنی ہاشم کے بچوں، ضعیف سے جوان کا لاشا نہیں۔ عبادت کو قبول فرما، جو عشق رہے ہیں انہیں ہمارے سے میرا مجھنا عنایت فرما۔ اللہ محمد وآل محمد الاسلام و اصحاب الکرسی کی بھی جمع ہوئے ہیں وقت ایمان، پروردگار ہمارے اس کرسی کو قبول فرما اور اس مجلس اعزا کو، اس فرش اعزا کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار فرما۔ ان ایام میں خصوصاً اپنے لیے کچھ دعا نہیں ہوتی ہے، مدینہ سہارا کا گھرانہ گزر گیا ہے، لہٰذا زیادہ دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے جو تمام مومنین مومنات کی فراموش نہیں کرتا، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں انہیں سورہ فاتحہ حسین